بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون. محترم حضرات و سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم نے 17ویں تراویح مکمل کر لی ہے اور اس صلاۃ میں ہم نے سورہ انبیاء اور سورہ حج سنا ہے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو، ہماری سماعت کو، ہماری عبادت کو، ہمارے اعمال خیر کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمانیات میں سب سے زیادہ زور اپنی ذات پر ایمان لانے کے لیے دیا ہے اور اس کے بعد پھر ایمان بالیوم الآخر پر. قرآن پاک میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ کی ذات پر اگر ایمان نہ ہو تو پھر ایمانیات کا کوئی مطلب ہی نہیں. رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات عالیہ پہ ایمان ہوگا تبھی اس کے ثمرے میں اور اس کے نتیجے میں ان سب پر ایمان ہوگا. اور پھر اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ ساتھ الایمان بالیوم الآخر. اس لیے کہ جب آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیاوی زندگی میں جو بھی اعمال کیے گئے ہیں اس کا حساب و کتاب ہوگا. ان خیراً فخیر و ان شراً فشر. اگر نیکیاں ہوں گی تو نیکی کا بدلہ نیکی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اگر بدی اور برائی ہے تو جزاء سیئات سیئات مثلها. بدی کا بدلہ بدی، برائی. لیکن آپ دیکھیے انسان کتنا ناشکرا ہے اور کتنا بے بہرا اور کم عقل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے لیے بڑی کشش پیدا کی ہے، نیکیوں کے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا اور یہ کہہ دیا کہ والحسنۃ بعشرۃ امثالها. ایک نیکی کا بدلہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ 10 سے شروع ہو رہا ہے. الی 700 ضعف، 700 گنا تک. اور وَيَزِيدُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جتنا چاہے کر دے ایک نیکی کے لیے۔ اور بدی کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی نے اگر برائی کا کام کیا ہے تو بدی کا بدلہ صرف ایک گناہ بس، نیکی کیا 10 سے شروعات، اوپر جتنا بھی چلا جائے اللہ کے اختیار میں، اس کی مشیت میں ہے، اور کرنے والے کے اخلاص، اس کی للہیت، اس کے عمل کی گرمی، اس کے نیت کا سوز اور ساز جس انداز میں ہوگا ویسے ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن برائی، جو برائی اس نے کی ہے اس کا ایک گناہ، اس سے بھی اچھی چیز دیکھیے کہ آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا، نیت کی نیکی کی، اور وہ نیکی کر نہیں سکا تو بھی اس کو اجر ملے گا۔ نیکی کا ارادہ کیا، اس کی نیت کر لی، اس کی نیت صالح ہے، مخلص ہے، عزم مصمم ہے، اس نے ارادہ کیا، کسی بھی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا تو بھی اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اگر کر لیا تب تو آپ جان چکے کہ 10 اور اس سے اوپر۔ لیکن اگر اس نے بدی کا ارادہ کیا اور بدی کے لیے عزم مصمم کیا، پھر وہ برائی نہیں کر سکا تو اس پر کچھ نہیں۔ برائی کا ارادہ کیا اور برائی نہیں کر سکا تو اس پر کچھ نہیں۔ لیکن اگر اس نے اس برائی کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، اس نے اس برائی کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، اس نے تو ارادہ برائی کا کیا تھا لیکن اللہ کا خوف دل میں آ گیا۔ کسی نے کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کسی نے نہیں کہا، اس کے نفس مطمئنہ نے اسے ٹھوکر لگائی، برائی کرنے جا رہا ہے۔ یاد رکھ، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اللہ کے رجسٹر میں درج ہے، اور یہ سوچ کر کے وہ رک گیا تو اس کو ایک نیکی ملے گی۔ برائی کا ارادہ کیا، اللہ کے خوف سے رک گیا تو اسے ایک نیکی ملے گی۔ اب انسان کتنا بڑا احمق ہے، جاہل ہے، بے وقوف ہے، یا کہہ لیجئے بھولا بھالا ہے کہ جس کا 10 اس کے 1 سے ہار جائے، سوائے محرومی کے اور کیا ہے۔ نیکی 10 سے شروعات ہو رہی ہے، بدی کا معاملہ 1 سے ہے، تو جس کا 10 اس کے 1 سے ہار جائے، یعنی جس کا 1 اس کے 10 پر بھاری ہو جائے، جس کا 1 اس کے 10 پر غالب آ جائے، ایسا انسان کس حد تک بے وقوف ہے۔ ہم سب اسی زمرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے 10 کو ہمارے 1 پر بھاری کر دے، غالب کر دے۔ تو یہ تصور کہ نیکی اور بدی کا تصور کہ ایک دن آئے گا جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اعمال کا وزن ہوگا، کبھی ان اعمال کو شکل دے دی جائے گی، صورت دے دی جائے گی اور اسی کا وزن ہوگا، کبھی یہ اعمال جس رجسٹر میں لکھے جا رہے ہیں اس رجسٹر کا وزن ہو سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے عمل کیا ہے، صاحب عمل، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جس نے وہ عمل کیا ہے اسی کو تول دیا جائے گا۔ تو جب یہ تصور ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حساب و کتاب ہوگا، تو آدمی کی سرکشی اور اس کی انانیت اور اس کے اندر جو ایک کہہ لیجئے کہ بلندی، انا ربکم والی بات ہے، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی یاد دلایا، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ مراد قیامت ہے، قیامت میں تو حساب ہوگا ہی۔ آدمی کی روح رخصت ہوئی اس کے جسم سے، موت ہوئی، برزخ کی زندگی شروع ہوئی اور قبر میں پہنچا، اور وہاں اس کا حساب و کتاب ہو گیا، سوال و جواب ہوگا۔ سوال و جواب کیا ہے؟ حساب و کتاب ہی ہے۔ آدمی دنیا سے رخصت ہوا، قیامت اس کی شروع ہو گئی، قامت قیامت ہو، اس کی قیامت قائم ہو گئی، وہیں سے سوال و جواب شروع ہو گیا، وہیں سے جو اس نے عمل کیا ہے اس عمل کا معاملہ اس کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اور انسان ایسا
ناشکرا، ایسا بھولا بھالا، ایسا غافل ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ غفلت میں ہے اور اعراض کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّبِّهِم مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم، ان کے پاس ان کے رب سے کوئی بھی نصیحت نہیں آتی، نئی نصیحت، محدث، ان کے رب کے پاس سے ان کے پاس جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، مگر وہ اسے سنتے ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اس حال میں کہ وہ کھیل کود کر رہے ہوں، یعنی جی لگا کر سنتے نہیں، سماع قبول نہیں ہے، قبولیت کی نگاہ سے نہیں سنتے، عبرت کی نگاہ سے نہیں سنتے، ہدایت قبول کرنے کی نگاہ سے نہیں سنتے، بس سن لیا انہوں نے اور بات جاتی رہی۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور وہ چپکے بول رہے ہیں، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ چپکے کیا کہہ رہے ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، ارے یہ تو تمہیں جیسا انسان ہے، افتأتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آؤ گے اس حال میں کہ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، کیا اس کی بات مان لیں گے؟ دیکھ کر کے پھر جادو کو قبول کر لیں گے؟ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات قیامت پر زور دیا ہے، وہیں بارہا مختلف پیرائے میں سمجھایا گیا کہ یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں وہ سب کے سب بشر تھے، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں سب کے سب بشر تھے، سب کھانا کھاتے تھے، سب کی اپنی ضروریات تھی، سب کے بیوی بچے تھے، اور بار بار اس کا اس بات ہے، لیکن کفار کیا کرتے تھے؟ رسالت کے منکر نہیں تھے، جس پر رسالت اتری ہے اس کے منکر تھے کہ وہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، رسالت کے منکر نہیں تھے، وہ اس شخصیت کے منکر تھے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ رسول کے بشر ہونے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ بشر ہے، اور جب بشر ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، گویا وہ رسالت کے منکر تھے۔ اور یہاں کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی رسالت کے تو منکر نہیں ہیں، لیکن یہ جس پر رسالت ہے یہ بشر نہیں بلکہ نور ہے، بشر نہیں بلکہ نور ہے، اور اس وجہ سے وہ اس رسول کی بشریت کے منکر ہیں۔ چنانچہ عجیب نقیض ہے کہ وہ یہ کہتے تھے چونکہ یہ بشر ہے اس لیے رسول نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ رسول ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ چونکہ یہ بشر ہے اس لیے رسول نہیں ہو سکتا، اور یہ کہتے ہیں چونکہ یہ رسول ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا، دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَأَسَرُّ النَّجْوَى، یہ چپکے سرگوشی کر رہے ہیں، الذین ظلموا، کون لوگ سرگوشی کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ظلم کیا ہے، هل هذا الا بشر مثلکم، ارے یہ تو تمہیں جیسا انسان ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بیوی بچے ہیں، معاملات ہیں، افتأتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آؤ گے اس حال میں کہ تم خود دیکھ رہے ہو؟ قال ربی یعلم القول، رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سن رہا ہے، قال ربی یعلم القول، میرا رب یہ گفتگو سن رہا ہے آسمان میں اور زمین میں، یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں، یہ جو شریعت کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ اس قرآن کو کیا کہتے ہیں کہ صاحب بس یہ خوشکن حیران کن خواب ہیں، اضغاث و احلام، احلام خواب اور اضغاث اٹکل پچھو، بس ادھر ادھر کے جوڑ دیے گئے ہیں، حیران کن یہ خواب ہیں۔ بل افترا، بلکہ سچی بات یہ کہ اس نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے۔ فلیأتنا بآیۃ، اب اگر یہ سب یہ کہہ رہے ہیں فلیأتنا بآیۃ، تو اگر وہ رسول ہے تو کوئی نشانی لے آئے، وہ نشانی جو ہم چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر نبی کو معجزات سے نوازا۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ معجزات جو ہم چاہتے ہیں، فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، جیسے کہ پچھلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے۔ صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اونٹنی دی گئی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ید بیضاء اور عصا دیا گیا،
اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ایسے ہی ہم کو بھی اس رسول کو بھی معجزات دیے جائیں۔ احمق ترین لوگ ہیں۔ کھلی نشانی تھی کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے حکم سے، انگلی اٹھائی اللہ کے حکم سے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی تھی؟ ایک صفحہ کے ایک طرف ہو گیا، دوسرا صفحہ کے دوسری طرف ہو گیا، لیکن یہ آپ نے کر دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے مطالبات کیے، وہ آپ نے اس لیے اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا کہ وہ معجزہ آ جانے کے بعد پھر اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کو بھی سابقہ امتوں سے ملا دیا جائے گا، جیسے وہ تہس نہس اور تہو بالا کر دی گئیں ایسے ان کا بھی حشر ہوگا۔ اور جبریل امین نے جب یہ بات بتائی کہ ان کا وہی انجام ہوگا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے اس طرح کی کوئی دعا نہیں کی۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جو بھی قریش مکہ سے پہلے جو بھی قومیں گزری ایمان نہیں لائیں، معجزہ آ گیا ایمان نہیں لائیں، تب کیا ہوا؟ اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا معجزہ آ جانے کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اگر معجزے کا مطالبہ ہوا اور معجزہ اللہ نے دے دیا اور اس کے بعد ایمان نہیں لائے تو جیسے سابقہ امتیں ہلاک ہوئیں ایسے یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا قبلک آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مرد تھے، نوحی الیہم، ہم نے ان کی جانب وحی کی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اہل علم سے پوچھو اگر تم خود نہیں جانتے۔ یہ اس بات ہے کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سب کے سب انسان تھے، اور یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سب کے سب مرد تھے، کوئی خاتون نہیں تھی، کوئی غیر انسان نہیں تھا اور کوئی خاتون نہیں تھی، سارے کے سارے مرد رسول بھیجے گئے۔ خاتون کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ خاتون وہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی تھی، جو بوجھ مرد اٹھا لے گیا تبلیغ کا اور دعوت کا اور اللہ کے کلام کے تحمل کا، وہ دوسرے لوگ مرد اٹھا لے گیا، عورت اٹھا ہی نہیں سکتی تھی، اس کے بسی میں نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کا پیدا کرنے والا، ان کے مزاج، ان کی ضروریات، ان کے دائرے کار، ان کی طاقت، ان کی چھمتا، یہ ساری چیزیں وہ جانتا ہے، اسی لیے کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی ہے۔ یہی فرمایا اللہ نے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مرد، ہم نے ان کی جانب وحی کی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اہل علم سے پوچھ لو کہ اگر وہ نہ جانتے ہوں کہ کون لوگ تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے مگر ایسا جسم کہ وہ کھانا نہ کھائیں، یعنی کھانا کھاتے تھے وہ، وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ ہمیش نہیں رہے۔ ان کو جو جسم دیا گیا اس کو پانی کی ضرورت تھی، اس کو ہوا کی ضرورت تھی، اس کو گرمی کی ضرورت تھی، اس کو دانے اور چارے کی ضرورت تھی، اس کو دیگر مقویات کی ضرورت تھی، اور وہ ہمیشہ نہیں رہے، بلکہ ان کا جسم بوسیدہ ہوا، کمزور ہوا، اور وہ عدم کے گھاٹ اتر گئے، وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، رسولوں کے ساتھ ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فانجیناہم ومن نشاء، تو ہم نے ان رسولوں کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے رسولوں پر ان کو نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے جو بھی بھیجے وہ سب کے سب بشر تھے، اور جو بھی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، اور ہم نے انہیں واضح ہدایات دے کر بھیجی۔ ہم نے انہیں جو جسم دیا اس جسم کو دانے چارے کی، آب و ہوا کی ضرورت تھی، اور پھر وہ ہمیشہ نہیں رہ سکے، وہ وفات پا گئے۔ یہ گویا مسلمانوں کے بھی ایک بڑے طبقے کو سمجھایا جا رہا ہے، جو نور کی رٹ لگا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر نور ہو کر کے وہ سید الرسل ہوتے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، جب انہی کے جنس کا ہو کر کے اور سید الرسل ہو، یہ افضل اور کمال کی بات ہے۔ اگر کوئی دوسرے جنس کا ہو اور اس کو فضیلت مل جائے تو اس میں کیا کمال ہے؟
اس میں یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو دوسری جنس کا ہے، تو اگر آگے نکل گیا تو بات الگ ہے۔ ہاں، گدھوں میں سے اگر کوئی ایک گدھا بہت تیزی سے آگے نکل گیا تو اس کی فضیلت سمجھ میں آئی، لیکن سب گدھے تھے اور ایک گھوڑا سب سے آگے نکل گیا تو کیا اس گھوڑے کی کوئی فضیلت بیان کی جا سکتی گدھوں کے سامنے؟ ایک مثال ہے، نہیں بیان کی جا سکتی، کیونکہ وہ قبیل الگ ہے، وہ جنس الگ ہے، اس کی رفتار الگ ہے، اس کے طور طریقے الگ ہیں، اس کے جسم کا نظام الگ ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں سے جتنے رسول گزرے، ان تمام رسولوں میں اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت انسان ہوتے ہوئے اور فضیلت ثابت کی جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ صاحب وہ نور تھے، تو اگر وہ نور تھے اور تمام رسولوں پر ان کی فضیلت ثابت کی گئی، جبکہ تمام رسول بشر تھے، اللہ فرما رہے ہیں، تو پھر آپ کی فضیلت جب آپ نور تھے، بشر نہیں تھے، تو پھر کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے شریعت کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں کہ آپ بشر تھے، آپ کے بیوی بچے تھے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی اولادیں تھیں، ہاں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے صاحبزادے ابراہیم تھے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لیجئے تو ظاہر ہے نور سے نور ہی خارج ہوگا، تو پھر یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے یہ سب نور ہو جائیں گے، اور ماریہ قبطیہ سے جو ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی نور ہو جائیں گے۔ کیا کوئی تسلیم کرتا ہے؟ کوئی تسلیم نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا۔ تو کمال تو اسی میں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، اللہ نے کہلوایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہیں جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری جانب وحی کی جاتی ہے، اور یہ وحی کا سلسلہ کسبی نہیں کہ کوئی آدمی کما لے کہ بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری، ڈی لیٹ کی ڈگری حاصل کر لے، ہاں ایم ٹیک اور بی ٹیک ہو جائے، ایسا نہیں، یہ کمائی والی چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، دعویٰ تو چھوڑ دیجئے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آپ تمام انبیاء کے امام اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ بات جاننی اس لیے ضروری ہے، یہ بات اس لیے تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے کہ شریعت کے بہت سارے مسائل اسی پہ موقوف اور متوقف ہیں۔ پھر آگے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تحقیق کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کیا جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ کتاب تمہارے سامنے ہے اور تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو؟ کوئی شخص اس کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ پیاسا مر جائے تو لوگ اس پر ترس نہیں کھائیں گے، اس پر غصہ ہوں گے کہ نالائق، تیرے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے اور تو پیاسا مر گیا۔ اس پر لوگ کہیں گے کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کا مجرم اس کو سمجھیں گے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب آئی اور اللہ کی کتاب سے حاصل نہیں کر رہے ہیں، سارے کے سارے مسلمان مجرم ہیں، سارے کے سارے مسلمان مجرم ہیں۔ اور اس سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اس نے یہ کلام اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ جو ہے ڈیوڈ کے لیے بھی ہے، یہ رام پرساد کے لیے ہے، یہ اقبال سنگھ کے لیے بھی ہے، یہ عبداللہ کے لیے بھی ہے، یہ اور دنیا کے سارے لوگ ہیں، سب کے لیے یہ قرآن ہے۔ اب ان سے بڑا احمق کون ہے کہ یہ کتاب سامنے موجود ہے، اس میں زندگی کے ضابطے ہیں، اس میں اللہ کی مرضی ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں جنت جانے کے راستے ہیں، جہنم سے بچنے کے طور طریقے ہیں۔ اب اگر وہ اس کتاب سے الگ ہے تو اس سے بڑا مجرم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پاگل اور مجنون کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہاں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو جزدان میں لپیٹ کر کے اپنے گھر کے طاقوں میں رکھ دیا، نہ ہم نے خود پڑھا نہ دوسروں تک ہم نے اس کو پہنچایا۔ اس جرم میں مسلمان تنہا ہے، اس جرم میں مسلمان تنہا ہے کہ نہ اس نے اس کتاب کو خود پڑھا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی آیات کی تشریح نہ خود پڑھا اور نہ دوسروں تک پہنچایا۔ اس جرم میں مسلمان تنہا ہے،
بقیہ سارے انسان مجرم ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی اور انہوں نے اور اس کتاب میں نصیحت تھی۔ اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا، تحقیق کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کیا، بالاتفاق اس سے مراد قرآن پاک ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت تھی، افلا تعقلون، کیا تم سوجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ ایسے جاہل اور ایسے گنوار ہو گئے کہ کتاب تمہارے سامنے آ گئی اور اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور رب کی مرضی اور ضابطے حیات موجود، اور تم نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، ایسے کم عقلے ہو گئے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، جب اللہ کے بندوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں لیا، وہاں تو قرآن مراد ہے، لیکن سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری اور سابقہ رسول بھیجے گئے، جب ان امتوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی، ان کتابوں کو جھٹلایا، اس سے پہلو یہی کی اعراض کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے توڑ پھوڑ دیا، کانت ظالمہ، جو ظالم تھی، شرک کا ارتکاب جو کرے وہ ظالم ہے، اسی لیے وہ جتنے مشرک ہیں سب ظالم ہیں، اور جتنے ظالم ہیں سب دہشت گرد ہیں۔ کیا کہا؟ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے توڑ پھوڑ دیا، کانت ظالمتن، جو ظالم تھی، وانشانا بعدہا قومن آخرین، اور ان بستیوں کو صفحہ ہستی سے صاف کر دیا، کائی کی طرح چھانٹ دیا، ان کو مٹا دیا، اور ان کی جگہ پر ہم دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ مسلمانوں، اگر آپ بھی اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو گے نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہو گے، اللہ آپ کو بھی مٹا دے گا اور آپ کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اللہ۔ کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو جیسے کیسے بے عمل انداز میں رہیں، رسول کو نور مانتے رہیں اور کتاب کو کبھی جھانک کر بھی نہ دیکھیں اور مسجد کا کبھی رخ بھی نہ دیکھیں اور اللہ کی توحید کو پراگندہ اور پامال کریں اور شرک کے بازاروں کو ہرا بھرا کرتے رہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں باقی رکھے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ مسلمانوں کو بھی تہو بالا کر دے گا اگر وہ اس کے دین کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، اس کے توحید پر کاربند نہیں رہیں گے، اس کے رسول کی بات کو اپنی عملی زندگی میں نہیں لائیں گے، اللہ ان کو بھی تہو بالا کر دے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ تاتاریوں کو اللہ نے مسلط کر دیا اور ان تاتاریوں نے خوارزم سے لے کر کے اور بغداد اور مصر تک سب کچھ صاف کر دیا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ اور یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ یہودیوں نے جب بدتمیزی کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر ڈال دیا اور بخت نصر نے ان کو تہو بالا کیا، اور ایسی مثالیں بہت ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، اس بات کو سمجھو۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کھڑا کر دے اور وہ آئیں اور دین کو گلے لگائیں اور پھر مسلمانوں کو ایک طرف ڈھکیل دیں، ہستی سے مٹا دیں، دین کو وہ گلے لگا لیں، دین پر عمل کرنے لگیں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے سام لیں، رسول کی تعلیم کو مضبوطی سے اس پر عمل کرنے لگیں، اللہ ان کو بھیج دے۔ ایسا ہو سکتا ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس لیے مسلمانوں، کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم قرآن پاک ماننے والے ہیں، ہم آخری امت ہیں، لہٰذا ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ عالم پر جو نظر رکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس لیے اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے میں آپ سے اور وہ لوگ جو ہماری آواز سن رہے ہیں مسجد قمر الدین چینل سے جو سن رہے ہیں، ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، ورنہ عجب نہیں ہے کہ یہ قومیں اٹھ رہی ہیں، ابھی وہ اٹھان پہ ہیں، کیا عجب ہے کہ انہی میں سے اللہ ایک قوم پیدا کر دے اور وہ مڑ جائے اور دین کو گلے لگا لے اور اسلام کو گلے لگا لے، قرآن کو گلے لگا لے، اور یہ جو بے عمل مسلمان ہے اس کو لات مار کر کے باہر کر دیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں اس کی بڑی مثالیں ہیں، جو لوگ ادیان کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم ان کے بعد دوسروں کو اٹھا کھڑا کر دیتے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا،
اب یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کی روگردانی کی اور رسولوں کی تکذیب کی، انہیں اندازہ ہوا کہ عذاب آ رہا ہے۔ فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا، اذا ہم منہا یرکضون، اچانک وہ عذاب سے بھاگنے لگے، اچانک وہ عذاب سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم، اس چیز کی طرف لوٹ جاؤ جو تمہیں ناز و نعم دیا گیا، جس میں خرمستی کرتے رہے، خواب خرگوش میں رہے، اپنے قلعوں میں رہے، اپنے دھان پان میں رہے، لوٹ جاؤ اسی طرف۔ ورجعوا الی ما اترفتم، لوٹ جاؤ اس چیز کی طرف جو تمہیں ناز و نعم ملے تھے۔ ومساکنکم، اور اپنے گھر بار کی طرف لوٹ جاؤ۔ لعلکم تسألون، شاید تم سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ بھئی کیسا عذاب تھا، تمہاری کیسی گرفت تھی، تمہارا کیا ہوا۔ یہ صرف ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ جب عذاب آ گیا تو اب کہاں فرصت ہے۔ یہ صرف ذکر کیا جا رہا ہے، تفہیم کے طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اب جب عذاب کی مار پڑی تو اب چلانا شروع کیا، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بدبختی، ہم تو خود ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی وہ بولتے رہے، مار پڑ چکی ہے، گر گئے، اللہ کا عذاب آ گیا، تو جب تک جسم میں جان باقی تھی یہی کہتے رہے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہم تو ظالم تھے۔ جی، فما زالت تلک دعواہم، یہی ان کی پکار رہی، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتیاں بنا دیا، یعنی ان کے جسم بے جان ہو گئے۔ خامدین، آگ ہے جو بجھ گئی، اب کچھ نہیں رہا، یہی کہتے کہتے مرا گئے وہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے تو یہ زمین و آسمان اور ان ساری چیزوں کو کھیل کود بنا دیتے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم چاہتے تو اس دنیا کو کھیل تماشا بنا دیتے، لیکن مقصود یہ ہے کہ یہ دنیا با مقصد پیدا کی گئی ہے۔ لوگوں کا وجود وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں اور رب کے شکر گزار بندے بنیں۔ تو با مقصد یہ چیز ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ایسی بے مقصد کر دیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں مقصد کیا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل پر مارتے ہیں، جو حق ہے وہ باطل کو مارتا ہے، فیدمغہ، تو اسے پاش پاش کر دیتا ہے، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اچانک وہ باطل مٹ جاتا ہے۔ جب حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے تو حق ہمیشہ سرخرو ہے، حق ہمیشہ سربلند ہے، حق کی جیت ہوتی ہے۔ اللہ حق کے ذریعے باطل کو مارتا ہے، باطل ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا بھیجا تک نکل جاتا ہے اور وہ مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی و بربادی ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس یعنی فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ فرشتے ہیں، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ ہی وہ کبھی اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل، وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، وہ تھکتے نہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ گویا انسانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہارا بھی کام یہی ہے۔ گرچہ فرشتوں کی فطرت میں کبھی نافرمانی رہی نہیں، ہمیشہ وہ فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن اے انسانوں تمہاری فطرت میں بھی تو فرما برداری ہے، نافرمانی تو تمہارے دشمن کی فطرت میں ہے۔ تمہاری فطرت میں فرما برداری بھی ہے اور نافرمانی بھی ہے، اور ابلیس کی فطرت میں صرف نافرمانی ہی نافرمانی، اس کے یہاں فرما برداری نہیں، صرف نافرمانی۔ تو یہ سمجھو کہ اپنے دشمن کو سمجھو اور اپنے بڑوں کو دیکھو کہ وہ فرشتے کیسے فرما برداری کر رہے ہیں، تو تم بھی فرما بردار ہو جاؤ اور شب و روز اس کی عبادت کرتے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی ہے انبیاء، تو انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، تحقیق کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے بھی سوجھ بوجھ اور ہدایت عطا کی تھی اور ہم جانتے تھے۔
اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجسمے اور یہ اسٹیچو کیا ہیں جن پر تم جھکے ہوئے ہو، انتم لها عاکفون، تم اس پر جھکے ہوئے ہو، اعتکاف کیے ہوئے ہو ان پر۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا دیکھو ہم نے اپنے باپ دادا کو ان مجسموں، ان اسٹیچو کی، ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، بس ہم یہی کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، سنو تم اور تمہارے پہلے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا حقیقتاً یہ بات کہہ رہے ہو، یعنی دل سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہارے باپ دادا گمراہی میں تھے، یا ہنسی مذاق اور کھلواڑ کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہا صحیح بات یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا پالنہار ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم لوٹ کر آؤ۔ اصل ہوا کیا تھا، وہ تہوار تھا، سب جا رہے تھے، ابراہیم سے کہا چلو، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہیں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ نجوم کی طرف کیوں دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستارہ پرست تھی، ایسے ہی کہتے میں بیمار ہوں تو شاید وہ اتنی آسانی سے نہ چھوڑتے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں۔ اب اس کے بعد سب چلے گئے، اب وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف تدبیر کر دی، کیا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، جب وہ سب چلے گئے تو کلہاڑی لے کر ان کے بت خانے میں گئے، اب سب کے سامنے پرشاد لگے ہوئے ہیں صاحب، ہاں کاجو ہے، بادام ہے، پستہ ہے، فلاں ہے، ڈکا ہے، اور مٹھائیاں ہیں، کہا کھاؤ، کوئی نہیں بول رہا ہے، پھر کہا کھاؤ، پھر نہیں کوئی بول رہا ہے، پھر کہا کھاؤ، 3 مرتبہ کہا کھاؤ، نہیں کھا رہے، غصہ ہوئے اور جٹ گئے اور سب کی ٹھکائی شروع کر دی، کسی کے ہاتھ توڑ دیا، کسی کا گلا توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، سب کو پیٹ پاٹ کے کنارے کیا، اور جو بڑا ان کا بت تھا صنم الاکبر، اس کے گلے میں لے جا کے کلہاڑی لٹکا دی، چلے گئے وہاں سے۔ اب جب لوگ لوٹ کر آئے میلے سے کہ چلو بھائی اپنے بتوں کے درشن کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ مناتے ہیں، میلے ٹھیلے سے کچھ مٹھائیاں لائے تھے، ان کے نظر کرنا تھا ان کو، پہنچے تو یہاں کا منظر الگ، یہ کیا، سب ٹوٹے پھوٹے، اور بڑا بت سالم ہے بالکل شان و شوکت کے ساتھ، چمی گوئی کرنے لگے۔ یاد آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تو تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ کروں گا، وہاں سے لوٹ کر آؤ تو دیکھو گے کیا۔ اب بتی جل گئی ان کے دماغ کی، کہا یہ ابراہیم نے کیا ہوگا، بلایا ابراہیم، کس نے کیا؟ کہا مجھے کیا پتا، آپ ان سے پوچھو نا، بڑے مہاشے ہیں یہ، ان سے پوچھ لو۔ ہاں سمندر میں جو ہے ایک طاغوت نے 300 فٹ کا مجسمہ لگوا دیا ہے، 300 فٹ کا مجسمہ، کہا ان سے پوچھ لو۔ تو اب وہ لوگ ٹھٹکے، انہوں نے اپنی جی میں سوچا یار بات تو صحیح ہے، جب کہا ان سے پوچھ لو، کہا بات تو صحیح ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر وہی سرکشی، کفر، عناد، انہوں نے کہا تو معلوم ہے کہ یار یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ کہا کمال ہے، جب نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تو ان کی پوجا کاہے کے لیے کرتے ہو بھائی، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ یہ جو توڑا تھا وہ اسی موقع کے لیے توڑا تھا کہ قوم کو ایک عبرت کا موقع ملے گا، لیکن عبرت وہ حاصل کرے گی جس کے ہاں سعادت ہو، اور عبرت سے محروم وہ رہے گا جو بدبخت ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ارے اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔ ہاں جیسے ہمارے یہاں وانصروا آلہتکم، یعنی اپنے بتوں کی مدد کرو، تو ان کے بت کیسے، بتوں کو ان کی مدد کرنا چاہیے، یہ بتوں کہہ رہے ہیں وانصروا آلہتکم، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ سمجھ جائیے کیا ہے، جیسے ایک زمانے میں ہندوستان کے گلی گلی اور کوچے کوچے میں یہ نعرہ لگ رہا تھا، رام للا ہم آئیں گے، مندر وہیں بنائیں گے، یعنی آپ بے بس ہیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ سانس نہیں لے سکتے، آپ اپنے پرشاد مکھیوں سے بچا نہیں سکتے، ہم بہادر ہیں، ہم آئیں گے، ہم آپ کو وہیں کھڑا کر دیں گے۔ تو جس قوم کا معبود اتنا کمزور ہو
وہ قوم کتنی کمزور ہوگی؟ وہ قوم تو اتنی کمزور ہے کہ اگر ان کو نفسیاتی طور پر اور ان کو جو ہے وہم اور خرافات میں، توہمات میں پھنسا دیا جائے تو وہ اس سے کبھی نکل ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اس کو توہمات میں پھنسائے گا کون؟ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا چلے۔ وہ جو توحید کا ڈنکا بجاتے تھے وہ اپنے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں۔ وہ 10 بجے دن تک سوتے ہیں اور جب 10 بجے اٹھتے ہیں تو لوگوں پر اپنی دینداری کا روب جھاڑنے کے لیے تجوید کے ساتھ قرأت سے وضو کرتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل اچھے انداز میں، اور پھر 10 بجے مصلی پر کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پر احسان کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی کہ اللہ نے آپ پر صبح صادق کے وقت فرض کیا تھا اور گھوڑا بیچ کر آپ سوتے رہے اس لیے کہ 3 بجے رات تک خرافات کرتے رہے، 3 بجے رات تک فلم دیکھتے رہے، 3 بجے رات تک گپ شپ کرتے رہے، 3 بجے رات تک حفوات بکتے رہے، اور جب کہ ناداں گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، جب اٹھنے کا وقت آیا تو سو گئے۔ اور اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ تقریر ان کو بڑی اچھی لگتی ہے جب مولانا کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کہاں مومن ہو میرے بھائی؟ 10 بجے اٹھ کر کے آپ فجر پڑھ رہے ہو تو آپ ان کو کیا سکھاؤ گے؟ توحید کا کیا درس دو گے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہمارے اعمال اتنے گئے گزرے ہیں، ہمارے اعمال اتنے گئے گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب ڈال دے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں بچائے ہوئے ہے۔ اور کیا عجب ہے کہ عذاب کے صورت پہ ان کو مسلط کر دیا ہو، 20 پر 80 کو مسلط کر دیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اس کے دین کا ڈنکا نہیں بجاؤ گے، اس کے توحید کو لوگوں میں عام نہیں کرو گے، اس کی کتاب کی نشر و اشاعت نہیں کرو گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاؤ گے نہیں، تو تم مجرم ہو۔ اور جب تم مجرم ہو تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو ان مشرکین سے، ان کفار سے پٹوایا جائے، اور آج پٹوایا جا رہا ہے۔ آج ملک کے طول و عرض میں جو حالات ہیں ہر آدمی دیکھ رہا ہے، ہر ہر جو ہے درد مند کا دل رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن ایسے تھوڑے سے لوگ ہیں، پھر بھی ان کو جرات کرنی چاہیے، پھر بھی ان کو سامنے آنا چاہیے۔ کم سے کم وہ اللہ کے ہاں اس لائق تو ہوں گے کہ معذرتاً الی ربکم، اللہ میں نے اپنی والی جو میرے بساط تھی، ہم نے کچھ کیا ہے، پورا نہیں کر سکے، کچھ کیا ہے، اللہ ہمیں بخش دے۔ عام مسلمانوں کے جو حالات ہیں میرے بھائیوں، وہ آپ دیکھو، ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ اکیلے تھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے مولانا اکیلے چنا بھاڑ تھوڑے پھوڑ سکتا ہے، اکیلا چنا ہی بھاڑ پھوڑتا ہے، اکیلا ہی چنا بھاڑ پھوڑتا ہے۔ ابراہیم خلیل نے کیا کیا؟ دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے توڑ دیا۔ اب وہ آئے، انہوں نے پوچھا ارے کس نے کیا؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ارے ہمارے ان بتوں کو کس نے توڑ ڈالا؟ وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان کو جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، کہا فاتوا به على اعین الناس، لوگوں کو سامنے اس کو لے کے آؤ، لعلهم يشهدون، شاید لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اب جب لایا گیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے، اپنا انکار نہیں ہوا ان کا، بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ لوٹ گئے اپنے نفسوں کی طرف۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، ان کے اندر نے، ان کے اندر کے نفس نے، ان کے اندر کے جی نے یہ کہا تم ہی ظالم ہو، ابراہیم کو ظالم کہہ رہے ہو، ابراہیم ظالم نہیں، تم خود ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل پلٹ گئے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ لقد علمت ہؤلاء ما ينطقون، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ، کہا اچھا جب یہ بولتے نہیں تو کیا تم پوجا کرتے ہو ان لوگ اللہ کے سوا ان لوگوں کی؟
جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون، تم پر حیرت و افسوس ہے اور ان پر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے کچھ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہا ارے اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کر سکتے ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ میں ڈال دیا. آگ کیسی تھی آپ سن چکے ہو سب. کیا کہا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ تدبیر مکر کرنا چاہا تو ہم نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، ہم نے انہیں خود ہی خسارے میں ڈال دیا. اس کے بعد بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، لوط کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے. یہ انبیاء کے حالات بھی درس میں بیان کرنا ضروری ہے تفصیل کے ساتھ، تاکہ یہ ہمارے لیے عبرت بنے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی آپ کے سامنے اس لیے پیش کی گئی ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. اور آج اکثریت آپ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اگر آپ بچ سکتے ہیں تو وہی اسی جملے سے جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے اور اسلام ہی میں ہماری بقا ہے، تو اسلام ہی میں ہماری بقا ہے اور اسلام ہی کے ذریعے عزت ملتی ہے. یہ بہت سارے مسلمان جو لال دھاگا پہن کر کے گھومتے رہتے تاکہ اس کے ذریعے بچ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے ان کی پیشانیوں پر وہ نور رکھا ہے کہ اگر وہ یہاں ٹیکا بھی لگا لیں تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہے، اس نے ڈھونگ کیا ہوا ہے. یہ اللہ نے ایسا کچھ امتیاز رکھا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو، اور قرآن پاک کی آیات تمہیں چیخ چیخ کر بلا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تمہیں اپیل کر رہی ہیں کہ حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ اور اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے کام کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی زندگی میں نافذ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. زبان سے صرف نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ کہو، یعنی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے، اس کے ما لہ و ما علیہ کو، اس کے پیش منظر اور پس منظر کو، ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ یعنی توحید پرست ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی برکت سے ہم لوگوں کو پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وبصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.